بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سود سے توبہ۔ سود گناہ کبیرہ ہے، اسی لیے اسلام میں سود لینا حرام ہے۔ سود دوسرے مسلمان بھائیوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے اور ایک طرح کا ظلم ہے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسند کرتے ہوئے حرام قرار دیا۔ قرآن میں سود کے لیے ربوہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی اضافے کے ہیں، اور یہ لفظ دولت کے اس اضافے پر استعمال کیے جاتے ہیں جو ایک قرض دینے والا قرض لینے والے سے ایک طے شدہ شرح سے وصول کرتا ہے۔ طلوع اسلام کے وقت عرب میں سود کا عام رواج تھا اور سود وصول کرنے کے مختلف طریقے تھے۔ ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب کسی شخص کو نقد مال ادھار دیتے تھے تو اس سے ایک مدت کے لیے شرح طے کر لیتے تھے۔ اگر وہ مدت گزر جاتی اور اصل زر اور سود وصول نہ ہوتا تو پھر مزید مہلت دی جاتی اور سود میں اضافہ کر دیا جاتا۔ سود کا دوسرا طریقہ سودی لین دین تھا۔ ایک شخص کسی دوسرے کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا اور ادائے قیمت کے لیے ایک مدت مقرر کر دیتا۔ اگر وہ مدت گزر جاتی اور قیمت ادا نہ ہوتی تو پھر وہ مزید مہلت دینے پر قیمت میں اضافہ کر دیتا، اور یہ ایک طرح کا سود تھا۔ سود کی ان تمام صورتوں سے فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرما دیا۔ قرآن پاک کی مدرجہ ذیل آیت سود کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے، ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کو کوئی ناشکرا بڑا گنہگار پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے دولت گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے، اور سود میں بظاہر دولت بڑھتی نظر آتی ہے لیکن اضافہ نہیں ہوتا بلکہ دولت گھٹتی ہے۔ صدقات کے ذریعے دولت معاشرے کے افراد میں گردش کرتی ہے، جس سے لوگوں کو وسائل دولت بڑھانے کا موقع ملتا ہے، لیکن سود میں دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ جاتی ہے، جس سے اس کی بڑھوتری رک جاتی ہے۔ سورہ آل عمران، ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، سود در سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ سود خور دن رات سود کو بڑھانے کے لالچ میں مگن رہتا ہے، جس سے آدمی میں دولت کا طمع بے حد بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ لوگوں سے سود کی رقم پر مزید سود حاصل کرنے کے در پہ ہوتا ہے۔ یہ سود کی بہت بری صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ سورہ بقرہ میں ہے، ترجمہ کنز الایمان۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، قیامت کے دن ان کا حال اس شخص کی طرح ہوگا جسے شیطان نے چھو کر محنوط بنا دیا ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بے بھی تو سود ہے، اور اللہ نے حلال کیا بے کو اور حرام کیا سود کو۔ یہ حال اس وجہ سے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال مگر سود کو حرام قرار دیا ہے۔ یہاں سود پر وعید بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے روز سود خور کا حال ایک محبوط شخص کی مانند ہوگا، لہٰذا اس دولت کا کیا فائدہ جو انسان پر دیوانگی طاری کرنے کا سبب بنے۔ سورہ بقرہ میں ہے، ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ جس وقت سود کو حرام قرار دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو تاکید کی کہ اگر کسی نے سود لینا ہو تو اسے چھوڑ دے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر تمہارا یہ فعل اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوگا۔ سود کی برائیوں کو اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو سود انسانیت کی اس ظلم سوز وادی میں لے جاتا ہے جہاں انسان کا دشمن بن جاتا ہے، جہاں انسان ظالم درندہ بن کر اپنے ہی انسان بھائی کا خون چوستا ہے، جہاں دلوں میں بغض و کینہ جنم لیتا ہے، جہاں غیظ و غضب کی آگ بھڑکتی ہے، جہاں فخر و غرور سر اٹھاتا ہے، جہاں سود خور اپنے جذبہ رحم کو خود ہی قتل کر ڈالتا ہے، جہاں عدل و انصاف کی کچھ حیثیت نہیں رکھتا، جہاں اعصار و احسان کی اخلاقی پابندیاں توڑ دی جاتی ہیں، تو جب سود اتنی لا علاج اخلاقی بیماریاں پیدا کر کے بندے کو خدا سے دور کر دیتا ہے
تو اس دولت کا کیا فائدہ جو بندے اور خدا میں دوری کا باعث بنے، جو انسان کو انسان کا دشمن بنا دے، جو انسان کی عاقبت کو تباہ و برباد کر ڈالے۔ تو پھر سود لینے والے کے لیے بہتر یہی ہے کہ سود سے توبہ کر لی جائے اور اپنے کیے پر خدا کے حضور معافی مانگی جائے اور ندامت کے آنسو بہائے جائیں اور بقیہ زندگی اتباع کتاب و سنت پر گزاری جائے۔ سود خوری سے دین و دنیا دونوں خراب ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں سود خور کے نام ذلت و رسوائی ہو جاتی ہے اور آخرت میں سود خور کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ لہٰذا ایسی دولت کا کیا فائدہ جو ذلت و رسوائی کا سبب بنے۔ آخرت میں سود خور اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو آتش سے بھر دے گا۔ اور جس کے شکم میں سود کے مال کا کھانا ہے، اس نے نماز پڑھی تو ہرگز قبول نہ ہوگی، اور جس نے سود کا مال خدا کی راہ میں صدقہ دیا وہ ہرگز قبول نہیں، اور سود خور کو اللہ نظر رحمت سے نہ دیکھے گا اور اس سے کلام نہ کرے گا اور اس کو دردناک عذاب دے گا۔ اور جہنم میں ایک ایسی وادی ہے، اس کی بو سے ہر روز 7 مرتبہ جہنم فریاد کرتی ہے۔ اگر اس میں پہاڑ کو ڈالا جائے تو اس کی حرارت سے جل کر راکھ ہو جائے۔ ایسی وادی میں سود کھانے والوں، نماز میں سستی کرنے والوں اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، سود لینے والا، سود دینے والا، اس پر گواہ بننے والے، اس کی تحریر کرنے والے، جبکہ اسے معلوم ہو کہ یہ تحریر سود کے لیے ہو رہی ہے، صدقہ سے انکار کرنے والا، اور بدوی جو ہجرت کے بعد پھر مرتد ہوا، سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ملعون قرار پائے ہیں۔ طبرانی نے کبیر میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ درہم جو انسان سود میں لیتا ہے، اللہ کے نزدیک حالت اسلام میں 33 بار زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ احمد نے ایک طویل حدیث میں، ابن ماجہ نے مختصراً اور اسبانی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کی سیر کرائی گئی اور ہم 7ویں آسمان پر پہنچے تو میں نے اوپر دیکھا تو مجھے بجلی کی کڑک اور گرج چمک نظر آئی۔ پھر میں نے ایسی قوم کو دیکھا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح تھے اور باہر سے ان کے پیٹوں میں چلتے پھرتے سانپ نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ سود خور ہے۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی بڑے جلیل القدر اولیاء سے ہوئے ہیں۔ طریقت سے آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ابتدا میں بہت دولت مند تھے لیکن سود خور تھے۔ ہر روز تقاضا کرنے جاتے، جب تک وصول نہ کر لیتے اسے نہ چھوڑتے۔ ایک روز آپ کسی مقروض کے گھر گئے لیکن وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، اس کے پاس قرضہ ادا کرنے کے لیے رقم موجود نہیں، البتہ ایک بکری ذبح کی تھی، اس کی گردن موجود ہے جو ہم نے گھر پر پکانی ہے، لیکن آپ اس عورت سے بکری کا گوشت زبردستی لے آئے اور گھر پہنچ کر بیوی سے کہا کہ یہ سود میں ملی ہے، اسے پکا لو۔ بیوی نے کہا کہ آٹا اور لکڑی بھی ختم ہے، اس کا بھی بندوبست کر دو۔ آپ دوسرے قرضداروں کے پاس گئے اور یہ چیزیں بھی سود میں لے آئے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو کسی سوالی نے آواز دی کہ بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دو۔ آپ نے اندر ہی سے اسے جھڑک دیا، سائل چلا گیا۔ جب آپ کی بیوی نے ہانڈی سے سالن نکالنا چاہا تو دیکھا کہ وہ خون ہی خون ہے۔ بیوی نے حیران ہو کر شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اپنی شرارتوں اور کنجوسی کا نتیجہ دیکھ لو۔ خواجہ حبیب نجمی نے یہ ماجرا دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اس واقعے نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اسی وقت اپنی سابقہ بے راہ روی سے توبہ کی۔ ایک روز باہر نکلے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے خواجہ صاحب کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا، ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، ہم پر اس کی گرد بھی پڑ گئی تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ یہ سنا تو تڑپ اٹھے، ندامت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے، اے رب، بچوں تک تو نے میرا حال ظاہر فرما دیا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی، سب قرضداروں کا قرضہ معاف کر دیا، اپنا سارا مال و اسباب راہ خدا میں دے ڈالا، عبادات و ذکر الہی میں مصروف ہو گئے اور صائم الدہر اور قائم اللیل رہنے لگے۔
کچھ عرصے بعد ایک دن پھر انہی لڑکوں کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش رہو، حبیب العابد جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ رونے لگے اور کہا، اے اللہ، یہ سب تیری طرف سے ہے۔ جب اس طرح عبادت کرتے ہوئے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ ضروریات کیسے پوری کی جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، کام پر جاتا ہوں، مزدوری سے جو ملے گا لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ دن بھر گھر سے باہر رہ کر عبادت کرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے۔ بیوی انہیں خالی ہاتھ دیکھتی تو کہتی کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ فرماتے کہ میں کام کر رہا ہوں، جس کا کام کر رہا ہوں وہ بڑا سخی ہے، کہتا ہے کہ وقت آنے پر خود ہی اجرت دے دے گا، فکر نہ کرو، لہٰذا مجھے اس سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر 10ویں روز میں مزدوری دیا کروں گا۔ چنانچہ بیوی نے 10 دن تک صبر کیا۔ جب آپ 10ویں روز بھی شام کو خالی ہاتھ گھر واپس جانے لگے تو راستے میں آپ کو خیال آیا کہ اب بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اسی خیال میں گھر پہنچے تو عجیب ماجرا دیکھا، عمدہ کھانے تیار رکھے ہیں۔ بیوی آپ کو دیکھتے ہی بول اٹھی کہ یہ کس نیک بخت کا کام کر رہے ہو جس نے دن رات کی اجرت اس قسم کی بھیجی ہے اور 3000 درہم نقد بھی بھیجے ہیں، اور یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ کام زیادہ محنت سے کرو گے تو اجرت زیادہ دوں گا۔ یہ دیکھ کر آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ خیال گزرا کہ خدائے پاک نے ایک گنہگار بندے کی 10 روز کی عبادت کا یہ صلہ دیا، اگر زیادہ حضور قلب سے عبادت کروں تو نہ جانے کیا کچھ دے دے۔ یہ خیال آتے ہی الائی کے دنیا سے بالکل الگ ہو گئے اور ایسی عبادتیں اور ریاضتیں کی کہ اسرار الہی بے نقاب ہو گئے، عنایت الہی نزول شروع ہو گیا اور آپ کو مستجاب الدعوت کا درجہ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔